باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن رائز رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، اے رمضان السلام، اے رمضان السلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، رحمتوں کا، نعمتوں کا، عظمتوں کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہگاروں کو بخشش عطا کر دی جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین کی جانب چلا دی جاتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں سن رائز میڈیا خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، جس میں رمضان کے تمام تر پہلوؤں پہ بات ہوگی، اس کی اہمیت پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس میں مختلف سیگمنٹس شامل ہوں گے، جس میں تلاوت قرآن پاک، حمد و ثنا، پاروں کا خلاصہ، مسائل، فضائل رمضان اور دیگر گفتگو کی جائے گی، جس میں ہمارے ساتھ موجود معزز مہمانان گرامی ہماری رہنمائی کریں گے۔ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمانان گرامی علامہ ڈاکٹر منقاد احمد فیضی صاحب، ڈائریکٹر آف سن رائز کالج سر زاہد صاحب، قاری عبدالحمید سعیدی صاحب اور میرے دوست طاہر صاحب۔ چلیے اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا اس رب ذوالجلال کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، ہے شہرگ سے بھی قریب یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے طاہر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ طاہر صاحب جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کی۔ بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب میں سمن جمیل سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ پھول تو پھول ہے حسن کانٹوں میں ہے، پھول جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔
سبحان اللہ۔ اب ہم اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں اب اپنے مہمانان گرامی کی طرف چلوں گا، ان سے بات کروں گا، ان سے گفتگو کروں گا۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پاروں کا خلاصہ۔ اس میں ہمیں قاری عبدالحمید سعیدی صاحب ایک پارے کا خلاصہ، ایک شارٹ سمری کر کے بتائیں گے پہلے پارے کا۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں پہلے پارے کی سمری بتائیں اور اس میں موجود تمام تر پہلو سے ہمیں متعارف کرائیں۔ قاری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پورا ماہ رمضان اس ترتیب سے روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ آج میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ پہلے سپارے کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں میرے ساتھ کافی دوست بیٹھے ہیں۔ عبدالحمید سعیدی میرا نام ہے اور سن رائز کالج میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سپارے میں جو سورت آتی ہے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے کافی نام ہیں، سورۃ الشفاء بھی اس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی حمد اور اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے کہ ہم نے ایک دن ایسا بھی ہے جو سزا اور جزا کا دن ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ ایک دعا بھی ہے کہ ہم اس میں اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ مدد سے جو مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر بندہ سیدھے راستے پر جانے کو تیار ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ تو خود اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے غضب کیا ہے۔ یہ مختصر سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورت سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ میں اسی پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو ہمارے دیے میں سے ہمارے راستے پر خرچ کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ دوسرے پارے میں، دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اے رب کریم وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ
गूंगे हैं या बहरे हैं, वो हकीकत को नहीं देख सकते, हकीकत को समझ नहीं सकते। असल में आंखें अल्लाह ने दी हैं, कान भी दिए हैं, लेकिन हकीकत को ना वो देखते हैं ना वो समझते हैं। इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का भी जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि ये जो मुनाफिकीन हैं, जब ये ईमान वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए जिस तरह आप ईमान लाए हैं। जब ये लोग शयातीन के पास जाते हैं, शयातीन से मुराद मुशरिकीन मक्का हैं, जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हम असल में आपके साथ हैं, उनके साथ हम हंसी मजाक करने जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो हंसी मजाक करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेहतर जानते हैं। और इसी बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, खिलाफत का जिक्र किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये खिताब फरिश्तों को है कि मैं ज़मीन पे अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। हक तो ये था, फरिश्ते कहते ऐ रब्बे करीम तो हमारा खालिक व मालिक है, हमें बताने का क्या आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन फरिश्तों ने ऐसा नहीं किया। फरिश्तों ने कहा ऐ रब्बे करीम हम तेरी तस्बीह व तहलील बयान करते हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं है ना हम तेरी नाफरमानी कभी ना की है ना करेंगे, हर वक्त तेरी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तो फरिश्तों ने इंसान पर इतराज़ उठा दिया कि उसको ज़मीन में पैदा फरमा रहा है, जो ज़मीन में जाकर झगड़े और फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम्हारी नज़र फसादियों की तरफ है, झगड़े करने वालों की तरफ है, लेकिन मेरी नज़र मेरे महबूब की तरफ है। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ ऐ मेरे फरिश्ते वो तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को आगाह भी किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और पूरा कुरान हुजूर की तारीफ में है। ये ऐसी लारैब किताब है कि हर किताब को एक या दो मरतबा पढ़ने से बंदे का दिल भर जाता है, दोबारा पढ़ने का दिल नहीं करता। लेकिन कुरान मजीद ऐसी अजीम किताब है कि इसी एक पारे को दिन में आप हज़ारों मरतबा पढ़ें, एक नया लुत्फ़ और नया एक ज़िक्र होगा और आपका दिल इससे नहीं भरता। बार बार पढ़ते रहें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद की तिलावत करने और इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।